مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس، عظیم اور بلند بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت پر کرم فرمائے، فضل و مہربانی فرمائے، اور اس امت کو عزت اور سربلندی اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے حقوق العباد، حقوق المسلمین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اسی سلسلے کے اندر آج کی گفتگو جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ متصل ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں دین اسلام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر مسلمانوں کے جو حقوق بیان کیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھے، کس طرح کا طرز زندگی رکھے، کس طرح کا برتاؤ رکھے، اور کس طرح سے دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک مسلمان معاملات کرے، ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو اس کے اندر جو گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کے اندر گفتگو ہوئی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، جو خود پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، تکبر اور غرور کے ساتھ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ پیش نہ آئے، بلکہ محبت اور شفقت اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دوسرے مسلمان کے ساتھ پیش آئے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، دوسرے مسلمان سے ترک کلام نہ کرے، ناراضگی نہ اختیار کرے، اور ہر کسی کے ساتھ کوئی انسان اگر اچھا ہے یا برا ہے وہ اس کا اپنا فعل اور عمل ہوگا، جیسا بھی انسان ہو اس کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ تو مسلمان اگر ان کی آپس کے اندر ناراضگی ہو، صلح کروانے کی کوشش کرے، اپنے سے بڑوں کی عزت کرے اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ محبت، رحم اور شفقت والا معاملہ کرے، کسی دوسرے مسلمان کی عیب جوئی نہ کرے، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ جہاں پچھلے جمعۃ المبارک کو گفتگو ختم ہوئی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس کے اندر حسد نہ کرو، لا تحاسدوا، اور آپس کے اندر ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ولا تناجشوا، اور آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ولا تباغضوا، اور مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے اور روگردانی نہ کرے، ولا تدابروا ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، آگے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس کے اندر بھائی بھائی بن کر رہو۔
المسلم و اخو المسلم، کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ کسی کو دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ تقوی جو ہے وہ دل کے اندر ہے۔ 3 مرتبہ آقا نے اشارہ فرمایا اپنے سینہ اقدس کی طرف، 3 مرتبہ اشارہ فرما کر وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، کہ تقوی جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ اور آگے جو حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ، فرمایا کہ کسی انسان کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ، کہ مسلمان کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے کم تر سمجھے، اپنے سے حقیر سمجھے، فرمایا اس کی برائی کے لیے یہ کافی ہے۔ یعنی یہ اتنا برا فعل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھنا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اور ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ نہ کسی دوسرے مسلمان کے خون کا سودا کرتا ہے، نہ کسی مسلمان کا خون نہ حق بہاتا ہے، نہ کسی دوسرے مسلمان کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے ہڑپ کرتا ہے، اور نہ ہی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے خون کا بھی محافظ ہو، اس کی جان کا بھی محافظ ہو، اس کے مال کا بھی محافظ ہو، اور اس کی عزت کا بھی محافظ ہو۔ مسلمان دوسرے مسلمان کی نہ عزت کے در پہ ہوتا ہے، نہ اس کے مال کے در پہ ہوتا ہے، اور نہ اس کے خون کے در پہ ہوتا ہے، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ فرمایا کہ دوسرے مسلمان کا خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ یعنی جائز نہیں ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہائے، جائز نہیں ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو اپنا مال سمجھ کر ہڑپ کر لے، کسی کا نہ حق مال غصب کرے، اور نہ یہ جائز ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کے اوپر حملہ کرے، کسی دوسرے مسلمان کی عزت کے اوپر بری نگاہ رکھے۔ تو یہ تعلیمات ہیں اسلام کی، یہ تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو اپنے گھر سے نکلتے، اپنے در دولت سے، دولت خانے سے نکلتے، اور مدینے کے اندر گلیوں کے اندر گشت کرتے، دیکھتے کہیں کوئی تکلیف کے اندر مبتلا تو نہیں، کہیں کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا تو نہیں، کہیں کوئی کسی تکلیف کے اندر مبتلا تو نہیں، اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے۔ تو ایک رات جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو ایک گھر سے جو ہے وہ گانے کی آواز آئی۔ آپ چھت پر چڑھے اور اس سین کے اندر اترے تو اندر دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک عورت کے ساتھ بیٹھ کر شراب نوشی کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ دشمن خدا، کیا تو یہ سمجھا ہے کہ اللہ تیرے اس گناہ کی پردہ پوشی کر دے گا، تیرے اس گناہ کو چھپا دے گا کہ تو اس طرح گناہ کر رہا ہے، عورت کو ساتھ لیے بیٹھا ہے اور شراب نوشی کر رہا ہے، تو میں تجھے اس پر سزا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین جلدی نہ کیجیے، ایک گناہ میں نے کیا ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے مقابلے میں 3 گناہ جو ہیں وہ آپ سے سرزد ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ بھئی وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین عقب الحاکمین کا
فرمان ہے کہ تجسس نہ کیا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو۔ آپ نے جاسوسی کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ کا فرمان ہے کہ کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا ہو تو گھر کے دروازے سے آؤ۔ آپ گھر کے دروازے سے نہیں آئے، آپ چھت کے اوپر سے پھلانگ کر آئے ہیں، یہ دوسرا قصور آپ کا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا ہو تو اس سے اجازت لیے بغیر اس کے گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ حالانکہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حاکم ہیں، حکمران ہیں، امیر المومنین ہیں، رعایا کی خبر گیری کرنا ان کے فرائض کے اندر شامل ہے۔ لیکن آپ کا ارادہ کوئی مطلب ہے کوئی غلط ارادے سے یا گناہ کے ارادے سے آپ نے یہ کام نہیں کیا کہ اس کی دیوار پھلانگی ہو، دروازے سے نہیں گئے، بغیر اجازت کے گئے، اندر معاملات ایسے دیکھے کہ شراب نوشی اور گانا اور عورت۔ لیکن جب اتنی بات سنی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اچھا اگر جو ہے وہ میں تجھے معاف کر دوں تو کیا تو اس چیز سے توبہ کر لے گا؟ یعنی اب میں تجھے سزا نہیں دیتا، تو اپنے اس غلط کام سے باز آ جا جو تو شراب نوشی کر رہا ہے، شراب حرام ہے اور غیر محرم عورت کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، رقص و سرور اور گانے کی ہے۔ تو یعنی اپنا وہ عمل جو حالانکہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ اس طرح کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی جاسوسی کرنا اس طرح اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حالانکہ حکمران کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، لیکن اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر آپ کہنے لگے کہ اگر مجھے معاف کر دو تو میں تجھے معاف کر دوں گا، تو توبہ کر لے اور میں تجھے اس پر کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں ضرور توبہ کر لوں گا اور آئندہ میں بھی گناہ نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر میں نے تجھے معافی دے دی۔ یعنی کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا، اس تجسس کرنا اور اس کی ٹوہ کے اندر لگے رہنا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مسلمان کا خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کی پوشیدہ باتیں کان لگا کر سنتا ہے، مطلب کوئی گھر کے اندر بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، یا دو بندے آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں کسی معاملے کے اندر، تو تیسرا بندہ کان لگا میں سنا تو صحیح کی کہندے پہنے ایک دوسرا، وہ اپنا کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اپنا کوئی مشورہ کر رہے ہیں، تو کسی کی باتوں کو سننا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی پوشیدہ باتوں کو کان لگا کر سنتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دے گا۔ یعنی کسی کی باتوں پر مطلع ہونے کی، کسی کے راز کو جاننے کی کوشش کرنا، کسی کی باتوں کو جو وہ آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں وہ سنانا نہیں چاہتے کسی کو۔ دو بندے آپس کے اندر بات کر رہے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہیں، کوئی راز کی بات کر رہے ہیں، کوئی کاروباری بات کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی بات یہ سنے، اور ایک بندہ جو ہے وہ کان لگا کر سنتا ہے کہ مجھے پتا تو چلے یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کسی کی باتیں سننا وہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح کسی دوسرے مسلمان کی باتوں کو کان لگا کر سنتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈال دے گا، یعنی اتنا سخت عذاب ہوگا۔ تو مسلمان کے راز کی حفاظت کرنا، مسلمان کی عزت کی، مسلمان کی آبرو کی حفاظت کرنا، یہ بھی دوسرے مسلمان پر لازم ہے۔ یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی جان کی حفاظت کرے، نہ اس کی جان کے در پہ ہو، نہ اس کی عزت کے در پہ ہو، نہ اس کے مال کے در پہ ہو۔ اور پھر اگلا جو حق ہے مسلمان کا، جو حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث بارکہ کو بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ جب مسلمان کوئی فوت ہو جائے، مسلمان کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اس کے جنازے کے اندر شامل ہونا یہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر حق ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی رشتہ دار ہے تو میں اس کے جنازے کے اندر شامل ہوں،
کوئی پڑوسی ہے، کوئی محلے دار ہے، بلکہ نہیں، جہاں تک ہو سکے اگر جنازہ پتہ چل جائے کوئی جنازہ ہے تو کوشش کر کے اس کی جنازے کے اندر ضرور شامل ہونا چاہیے۔ ہاں وہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ بھی شامل ہو جائے سب سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جنازے کے اندر شامل ہونا، نماز جنازہ ایک مسلمان کی ادا کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے جو مسلمان پر حقوق ہیں وہ یہ ہیں، فرمایا کہ مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا دوسرے مسلمان پر ضروری ہے۔ مسلمان دعوت کرے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو دعوت پیش کرتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ مسلمان پر حق ہے۔ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا یہ مسلمان پر حق ہے۔ فوت ہو جائے اس کے جنازے کے اندر شامل ہونا یہ مسلمان پر حق ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جو شخص بھی فرمایا جنازے کے اندر شامل ہوتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جنازے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے اکثریت اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوں گے چند لوگ جو ثواب کی غرض سے شامل ہوتے ہوں گے جنازے کے اندر، لیکن اکثریت جو ہے وہ جنازے کے اندر صرف منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اکثریت جنازوں کے اندر جو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان میں سے جو ثواب کی نیت سے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جو اکثریت ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم ثواب کی نیت سے نہیں جاتے بلکہ برادری کو لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم اس نیت سے جاتے ہیں کہ آج ہم اگر اس کے جنازے پر نہ گئے، اس کی جو فوتگی ہوئی ہے اس کے باپ کے جنازے پر نہ گئے کل ہمارا باپ فوت ہو گئی ہمارے جنازے پر نہیں آئے گا، یا یہ کہے گا کہ تو میرے باپ کے جنازے پر نہیں آیا۔ ہم اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں، حالانکہ جانا چاہیے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے۔ ثواب کی نیت سے جو بندہ جنازے کے اندر شامل ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نماز جنازہ پڑھے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہ دفن کے اندر بھی شامل ہو تو اللہ اس کو 2 قیراط اجر عطا فرمائے گا، اور اگر صرف جنازہ پڑھ کے آ جاتا ہے دفن کے اندر شامل نہیں ہوتا تو پھر اس کو جو ہے وہ 1 قیراط جو ہے وہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیراط کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا جتنا احد پہاڑ بڑا ہے اس پہاڑ جتنا جو ہے وہ 1 قیراط ہوتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین عطا فرماتے ہیں اس شخص کو جو نماز جنازہ کے اندر شامل ہوتا ہے اور پھر دفن کے اندر دفن کر کے آتا ہے۔ حالانکہ جنازے پر بندہ جائے تو جنازے کے اوپر جا کر ہمیں اپنی جو ہے وہ موت یاد آتی ہے، ہمارے اندر وہ تصور ذہن نشین ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے کہ آج ہم جنازے کے اندر آئے ہیں کسی دوسرے مسلمان بھائی کے تو کل جو ہے وہ ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، کل ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے، موت جو ہے وہ یاد آتی ہے۔ تو اگر ہم ایسے مواقع کے اوپر بھی جا کر قبرستان کے اندر بھی جا کر ہم عبرت حاصل نہ کریں، جنازہ پڑھنے کے بعد ہم ادھر دفن ہو رہا ادھر ہم اپنی گپیں مار رہے ہوتے ہیں، ادھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جنازہ جو ہے وہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان کے اندر جاتے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ جناب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قبر انور کے اوپر گئے اور جب واپس آئے تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ رو رو کر جو سرخ ہوئی ہوئی تھی۔ تو ماں باپ کی قبر پر جانا وہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص، کوئی اولاد، کوئی بیٹا جب اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے تو جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے کچھ پڑھ کر ان کو اس کا ثواب پہنچانا، دعا مانگنا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کا اجر و ثواب الگ ہے۔ فرمایا ماں باپ کی قبر پر صرف جانا جو ہے وہ اولاد کے لیے اتنا باعث برکت ہے کہ صرف والدین کی قبر پر جانے پر اللہ جو ہے وہ اولاد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ماں باپ اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کے اندر ہوں ان کو دیکھو، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، محبت کے ساتھ دیکھو، پیار کے ساتھ دیکھو۔ دنیا سے چلے گئے، اپنی قبروں کے اندر چلے گئے ہیں، اب اولاد جب قبر پر جاتی ہے اپنے ماں باپ کی قبر پر
فرمایا صرف ان کی قبر پر جانا، ان کی قبر کی زیارت کرنے پر اللہ جو ہے وہ اولاد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر مسلمان کا اگلا جو حق ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آقا نے فرمایا کہ مسلمان جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا یہ دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ مسلمان کا جو مسلمان کے حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، فرمایا جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر المؤمنین داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی۔ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، تو فرمایا اللہ کے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے شام تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے گیا ہے، بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا، پتہ لینے کے لیے گیا، پوچھنے کے لیے گیا ہے، اور یہ اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی نیکی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ صبح کے وقت اگر پتہ لینے گیا ہے، صبح کے وقت گیا ہے عیادت کرنے کے لیے، صبح کے وقت گیا ہے بیمار پرسی کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، فرمایا وہ صبح پتہ لے کر آ گیا، اللہ کے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ۔ فرمایا اگر کوئی شام کو گیا ہے تو شام سے لے کر صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جو مریض ہو وہ اگر کسی کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بیمار ہے، اس بیمار کا پتہ لینے کے لیے گیا ہے، تو بیمار کا جب پتہ لیا ہے، اس سے پوچھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے آداب بیان کیے، بیمار پرسی کرنے کے آداب بیان کیے۔ ہم تو اکثر جائیں نا تو جا کر اس کی بیمار کی شکل دے کر بجائے اس کے حوصلہ دے کر کہتے ہیں تیرا تے رنگ ہی بڑا پیڑا ہو گیا، تیریاں تے اکھاں وچ وڑ گئی ہیں، یعنی ہم بجائے اس کو حوصلہ دینے کے ہم اگلے کی حوصلہ شکنی کر کے آتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جب تم کسی بیمار کو دیکھو اس کی عیادت کے لیے جاؤ تو جا کر اس کو کہو، دعا کرو یہ لا بأس طہور انشاءاللہ، اس کو کہو کہ بھئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری یہ بیماری تیرے لیے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بن جائے گی، یہ تیرے لیے پاکیزگی کا سبب بن جائے گی۔ اور ایک دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کے پاس جا کر یہ دعا کرو، 7 مرتبہ یہ دعا کرو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ بزرگوں برتر سے یہ سوال کرتا ہوں جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، عرش کا رب ہے، کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ فرمایا 7 مرتبہ یہ دعا اس کے پاس پڑھو، اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوگا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور جا کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب کوئی بیمار پرسی کرتا ہے، کسی مسلمان کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ اس بندے کے پاس فرشتوں کو مقرر کرتا ہے۔ بندہ کہ بیمار ہو گیا تو اللہ اس کے اوپر جو ہے وہ فرشتوں کا مقرر کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو اب یہ بیمار ہوا ہے، اور جب لوگ اس کی عیادت کے لیے آئیں گے تو یہ ان کے سامنے کیسا انداز بناتا ہے، کیا میرا شکر ادا کرتا ہے یا کیا
جو ہے وہ شکوہ یا شکایت کرتا ہے، تو فرمایا کہ جو بندہ پھر بیمار ہو، کوئی اس کی عیادت کے لیے آئے، تو جب بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ صحت دینے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ، تکلیف بھی کو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، پریشانی کوئی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس وقت بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے جو وہ جس حال میں رکھے۔ تو فرمایا جب بندہ کوئی اس انداز کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے کوئی بندہ آئے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس بیماری کے اندر اس بندے نے دنیا سے جانا ہوا تو میں اس کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ کر جنت کے اندر داخل کر دوں۔ یعنی جو تکلیف پر، پریشانی پر شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جب بیماری تکلیف ہوتی تو اس وقت ہماری زبانوں پر یہ بیماریاں ساڈے واسطے رہ گئیں، پریشانیاں ساڈے واسطے رہ گئی ہیں، نہیں، ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ بیماری بھی دیتا ہے تو اس کے اندر بھی بھلا ہوتا ہے اس بندے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بتاتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، فرمایا بخار کو برا نہ کہو، اگر بخار آ جائے تو فرمایا وہ گناہوں کو اس طرح صاف کرتا ہے جس طرح بھٹی کے اندر کوئی لوہا ڈالا جائے تو اس سے گند صاف ہو جاتا ہے، اس طرح بندے پر بخار آئے تو بخار اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ بیماری دنیا کے اندر بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس لیے بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، جس حال کے اندر بھی ہو، اس کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتے جب بندہ بیماری کے اندر میرا شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا، فرمایا اگر اس بیماری کے اندر اس کی موت لکھی ہوگی، بیماری کے اندر دنیا سے جانا لکھا ہوگا، تو میں اس کو اپنی رحمت کے سائے کے اندر رکھ کر، رحمت کے سائے میں ڈھانپ کر جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ اگر اس کو شفا عطا فرمانی ہوئی تو میں اس کے گوشت سے بہتر گوشت عطا کروں گا، اس کے خون سے بہتر خون اس کو عطا کروں گا، یعنی اس کو میں اچھی طرح صحت والی زندگی عطا فرما دوں گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا کام ہے دوسرے مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دوسرے مسلمان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، دوسرے مسلمان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے، دنیاوی مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دور کرے گا، یعنی بندے کے اوپر کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، اور دوسرا مسلمان اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، سبب بنتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی مشکل دور ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کے اندر مصیبت کو دور کرنے کا باعث بنو گے، اللہ کل قیامت والے دن تمہاری اخروی مصیبتوں کو دور فرما دے گا، اخروی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اور فرمایا جو شخص دنیا کے اندر کسی تنگ دست کے لیے فراخی پیدا کرتا ہے، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر تنگ دست ہو گیا ہے، یعنی اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا اور کوئی بندہ اس کے لیے آسانی کا باعث بن جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کر دیتا ہے، اس کا گھر خرچہ نہیں ہے، گھر مطلب مہنگائی ہے، پریشانی ہے، اس کی وجہ سے وہ کھانے سے پریشان ہے، تنگ دست ہو چکا ہے، فرمایا جو بندہ اس کے لیے اس وقت آسانی کا باعث بنے گا، اس کی اس تنگ دستی کو دور کرے گا، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے کی دنیا اور آخرت کی مصیبتیں دور کر دے گا، دنیا اور آخرت کی تنگیاں دور کر کے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ مسلمان کبھی بھی کسی دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا، کبھی کسی دوسرے مسلمان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتا، کبھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت جو ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا، اس کے جان و مال کے اوپر جو ہے وہ مسلمان پر حرام ہے، مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، تو مسلمان کبھی کسی کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کرتا، بری نظر عزت کے اوپر نہیں رکھتا، اس کے مال کو جو ہے وہ ناحق غصب نہیں کرتا، اس کی جان کے در پہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچاتا، کیونکہ جو بندہ پھر کسی کی آسانی پیدا کرتا ہے اللہ قیامت والے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے،
فرمایا ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، اس کی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، اور آگے اللہ جب رب العالمین فرمایا، محبوب نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ اس بندے کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جس طرح بندہ ایک ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ایک لمحہ بھر کے لیے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے نکلا، یعنی کوئی بندہ پریشان ہے، کسی مشکل مصیبت، کسی تکلیف پریشانی کے اندر پھنس گیا، اور اس کی مدد کرنے کے لیے دوسرا مسلمان نکلا ہے، آگے فرمایا وہ اس کی مشکل دور ہو یا نہ ہو، جانے والا ساتھ جانے والا جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اس کے ساتھ جاتا ہے کہ یار میرے مسلمان بھائی ہے، اس کی یہ پریشانی ہے، اس کی یہ مشکل ہے، یہ اس سے دور ہو جائے، میں کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا اس کوشش کرنے پر اللہ رب العالمین اس بندے کو 2 ماہ کے اعتکاف سے افضل ثواب عطا فرما دے گا۔ مسلمان بھائی کی مطلب ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لبے لباب اور ساری جو ہے وہ بات اس میں سے یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے، بلکہ کوشش کرے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، کوشش کرے اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، کوشش کرے اس کو جو ہے وہ اس کو پریشانی سے نکالنے کے لیے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کو جو پریشان ہے، مغموم ہے، پریشانی کی حالت کے اندر ہے، یا کوئی مظلوم ہے، اس کو رہائی دلانے کے لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو بندہ وہ کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 73 مغفرتیں عطا فرمائے گا۔ آقا نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا سمجھ آتا ہے، آقا نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ہم سمجھ آ گئی کہ مظلوم کی مدد ہم کریں کہ اس کو کسی کے ظلم سے نجات دلا دے، اس کو اس پریشانی سے نجات دلا دے، جو اس پر ظلم کر رہا ہے اس سے اس کو بچا لے۔ یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ظالم کو ظلم کرنے سے باز رکھنا جو ہے یہ اپنے مسلمان بھائی کی یہ بھی مدد کرنا ہے، اس ظالم کی مدد کرنا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی گناہ جو ہے وہ ان سے بڑھ کر نہیں ہے، ان کے برابر کوئی گناہ نہیں، اتنا بڑا وہ گناہ، اتنی بڑے وہ خصلتیں ہیں۔ وہ کون سی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ فرمایا ان سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ 2 خصلتیں، 2 خصوصیات یا 2 چیزیں کسی بندے کے اندر، ایک فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا اللہ کی مخلوق کی دل آزاری کرنا، اللہ کے بندوں کا دل دکھانا، تکلیف پہنچانا، دل آزاری کرنا۔ فرمایا اور جو ہے وہ کوئی نیکی ان 2 نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی، وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو اللہ کے دین پر ایمان، اور دوسرا اللہ کی مخلوق کی دل جوئی کرنا۔ یعنی شرک گناہ ہے، اور اللہ وحدانیت کی اس کے اوپر ایمان رکھنا، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ یعنی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ مخلوق خدا کی دل جوئی کرنا، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور مخلوق خدا کی دل آزاری کرنا، فرمایا اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ تو اللہ نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہیں ان کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بار بار جو ہے وہ مسلمان پر جو حقوق ہیں ان کو بیان کیا کہ مسلمان معاشرے کے اندر اس طرح رہے کہ مسلمان کسی بھی انداز سے کسی دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، کسی دوسرے مسلمان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، دوسرے مسلمان کے لیے جو ہے وہ مشکلیں پیدا کرنے والا نہ بنے، بلکہ دوسرے مسلمان کی دل جوئی کرنے
والا، اس کی خیرخواہی کرنے والا، اس کی بھلائی کرنے والا، اس کی بہتری کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا، اس کی آسانیاں جو ہے وہ اس کے لیے پیدا کرنے والا، اس کی مشکلات کو دور کرنے والا، اس کی تکلیف کو دور کرنے والا ہو، اس کی عزت کا، اس کی جان کا، اس کی مال کا محافظ ہو ایک مسلمان۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہ جس سے دوسرے مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہیں، نہ زبان سے کوئی تکلیف پہنچائے ان کو، نہ اپنے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچائے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام جو ہے وہ زندگی اس انداز سے بسر کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی قول و فعل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ ہم ایسی زندگی بسر کریں کہ ہمارے قول و فعل سے دوسرے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ہم دوسروں کے لیے جو ہے وہ اچھائی اور بہتری کا ذریعہ بنے، دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنے، دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے والا بنے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر بھی رحمت عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی رحمت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و ما یلی۔